حسین نے عباس کو دیکھے گا، عباس ایک بار مجھے گلے سے لگا. عباس نے غریب زہرا کو سینے سے لگایا، مجھے نہیں پتا اب کون روئے گا. حسین نے اپنا سر عباس کے کاندھے پہ رکھا، روکے گا عباس جانے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے جا. عباس روک دے، پوچھ میرے آقا. حسین روک دے، مجھے صرف اتنا بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں. عباس تیرے سہارے پہ میں بہنیں لے کے آ گیا تھا، عباس میں زینب لے کے کہاں. مولا آپ کا آنا بیٹھنا ذکر میں شامل ہونا خصوصی عبادت میں شمار فرمائے. اس عبادت کا اجر دنیا اور آخرت میں آپ کو عطا فرمائے. معرفت حسین، ولایت امیر المؤمنین، طرفداری جناب سیدہ اور انتظار حجت آپ کی نسلوں میں مسلسل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ممکنہ حد تک بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. سلسلہ گفتگو اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور ہماری گفتگو اب اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم اپنے دور کے امام، اس حجت جس کا انتظار ہر مذہب کر رہا ہے، سرکار ولی العصر کا انتظار صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ہر مذہب کسی نہ کسی مسیحا کا منتظر ہے. ان کے ہاں نام مختلف ہیں، انتظار مختلف نہیں ہے. آج کی گفتگو ظہور کے ان واقعات پہ ہوگی جس سے کل کی گفتگو سے ہم متصل ہو جائیں گے کہ سرکار ولی العصر جو ہیں وہ زمین پر جب ظاہر ہوں گے تو زمین پر حالات کیا ہوں گے. ایک سوال ہے جو کثرت سے آپ سے پوچھا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام ہو اور وہ اتنی دیر زندہ رہے. سرکار ولی العصر پر انگلی اٹھانے والے، اعتراض کرنے والے سوال یہ کرتے ہیں کہ عقل انسانی میں نہیں آتا کسی کا اتنی دیر مسلسل زندہ رہنا. تو اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے زندہ ہیں تو وہ فوراً یہ جواب دیں گے مجھے اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. تو بس یہی جواب ہمارا بھی ہے کہ انہیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ جسے چاہے جتنا چاہے اسے زندہ رکھ سکتا ہے. خدا کو خبر تھی کہ دنیا نے اعتراض اس آخری حجت پہ کرنا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس اعتراض کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ اس طرح بند کیا کہ اس نے 4 انبیاء کو بھی زندہ رکھا. جناب عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت الیاس اور حضرت خضر. 2 کو آسمانوں پہ زندہ رکھا، 2 کو زمین پر زندہ رکھا. خدا نے دونوں طرف سے اعتراض ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ صرف آسمان پہ زندہ رہا جا سکتا ہے، اسے 2 زمین پر زندہ رکھ دیے. کوئی یہ نہ کہے کہ زمین پر وہ زندہ رکھتا ہے تو اس نے 2 آسمان پر زندہ رکھ دیے. 4 انبیاء کو اس نے زندہ رکھا ہے. تو بالکل ہمارے پاس سرکار ولی العصر کی طول حیات کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جو اللہ 4 نبیوں کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ سرکار حجت کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. کل کی گفتگو تھی کہ حضور آ جائیں گے خانہ کعبہ کے قریب، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انتظار 2 طرح کا ہوتا ہے. انتظار کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں. پہلی کیفیت انتظار کی یہ ہے کہ میں اس کی مثال دوں کہ میں برطانیہ میں آؤں اور میں کسی دوست کو کہوں، 2 مختلف دوستوں کو بتاؤں کہ میں اس فلائٹ سے آ رہا ہوں، آپ نے مجھے لینے آنا ہے. جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچوں تو میں پہلے دوست کو کال کروں کہ آپ لینے آئیں. وہ کہے جی میں سو گیا تھا انتظار کرتے کرتے، مجھے پتا تھا کہ آپ آ ہی جائیں گے. جب میں باہر نکلا تو دوسرا دوست بے چینی سے ٹہل رہا تھا. میں نے کہا آپ نہیں سوئے؟ اس نے کہا انتظار کہاں سونے دیتا ہے، مجھے تو شدت انتظار نے سونے نہیں دیا. میں بار بار ٹائم دیکھ رہا تھا دیر نہ ہو جائے، مجھے پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے. میں آ گیا. سرکار ولی العصر کو سونے والا انتظار نہیں چاہیے، بے چینی والا انتظار چاہیے.
وہ انتظار چاہیے جس میں بے چینی ہو، جس میں شدت ہو. یہ انتظار سرکار ولی العصر کو چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو دن میں بہت دفعہ کہتے ہیں الاجل، تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارا بغیر کسی معرفت کے الاجل کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوفے کے خط تھے. اگر آپ وہ کوفہ کے خطوط اٹھا کے دیکھیں تو ان سب خط میں جو ایک مشترک چیز تھی وہ یہی تھی، جلدی آئیے، جلدی تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے. اور جب امام بالکل کوفہ کے قریب پہنچ گئے تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے. جب سرکار زمین پر ظاہر ہوں گے تو دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک جو شدت ملاقات میں جاگ رہے تھے بادل دروازوں پہ آ جائیں گے، جسے کل کی گفتگو یاد ہے، اور سواری بن کے انہیں ولی العصر کے قریب لے جائیں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو کہیں گے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انکار کریں گے امام کی آمد کا. تیسرا گروہ یہ ہوگا کہ وہ آنا چاہے گا لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ان کے کان میں 2 طرح کی آوازیں آئیں گی. ایک آواز شیطان ان کے کان میں پہنچ جائے گا کیونکہ سفیانی کا بھی خروج ہو چکا ہوگا. وہ سفیانی کو مہدی سمجھ لیں گے، وہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھ لیں گے، کیونکہ ان کے پاس انتظار تھا، معرفت نہیں تھی. ان کے پاس انتظار تھا، معرفت نہیں تھی. آپ ملاقات با امام زمانہ سید حسن ابتہی نے 2 جلدوں پہ کتاب لکھ دی ہے ان لوگوں کی جن کی امام سے ملاقات ہو چکی ہے. یہ کہہ کے میری قوم کو میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے، کہاں ہم کہاں وہ، ہم کہاں ان سے مل سکتے ہیں. یہ پہلا وہ خوف ہے جو تمہیں امام سے دور کرتا ہے. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، کثرت گناہ ہمیں امام سے ملاقات نہیں کرنے دیتی. اگر کثرت گناہ کی وجہ سے وہ ہم سے ملاقات نہیں کرتے تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں کیوں رکھی ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ امام سے ملاقات کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے، امام سے ملاقات ہو نہیں سکتی؟ عرب کی ایک خاتون ملاقات امام زمانہ میں حسن ابتہی نے لکھا ہے، عرب کی ایک خاتون برقع پہن کے سوتی تھی. خواتین نے کہا تو برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا اگر سوتے ہوئے امام آ جائیں برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پاس جاؤں گی؟ عراق کا ایک شخص ہر روز سواری لے کے باہری چوک پہ آ جاتا تھا. لوگوں نے کہا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اس نے کہا امام کا انتظار کر رہا. لوگوں نے اسے تانے دینے شروع کر دیے، جوانوں نے اسے مذاق کرنا شروع کر دیا. ایک دن نوجوانوں کی ایک ٹولی وہاں سے آئی، مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے تو یہاں ہے؟ پہاڑی کے پیچھے امام آ گئے ہیں. اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور آج تک واپس نہیں آیا. یقیناً لشکر امام میں شامل ہو گیا. شدت ملاقات 3 حصوں میں تقسیم، اور تیسرا گروہ یہ کہے گا کدھر جائیں؟ اس سے سفیانی کی آواز بھی کانوں میں گونج رہی ہوگی. وہ سفیانی کو مسیحا سمجھیں گے، دجال کو مہدی سمجھیں گے اور غلط امام کا انتخاب کر بیٹھیں گے ناقص معرفت کی وجہ سے. جمادی الثانی اور رجب، میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، اس میں کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی. امام فرماتے دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ زمین میں چاند گرہن پہلے ہوتا ہے اور سورج گرہن بعد میں ہوتا ہے. لیکن جب امام کی آمد کا سال ہوگا تو سورج گرہن پہلے ہوگا اور چاند گرہن بعد میں ہوگا، اور ایک ہی مہینے میں یہ 2 گرہن آئیں گے. ایک مہینے میں یہ 2 گرہن لگ چکے ہوں گے. زمین پر عالمی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہوگا. حدیث کی کتابوں میں جو اس دور کے لوگ پڑھتے تھے شاید انہیں اس طریقے سے استعارے سمجھ میں نہ آتے ہوں جو آج کے دور کے لوگوں کو آ سکتے ہیں. حدیث کی کتابیں کہتی تھیں کہ مشرق سے آگ نکلے گی اور مغرب کے لوگ دیکھیں گے. اس دور میں چمڑے پہ حدیثیں لکھنے والے سوچتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق سے آگ نکلے اور مغرب کے لوگ دیکھیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو مشرق سے بھی اگر آگ نکلتی ہے تو مغرب کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مشرق سے آگ نکلے گی، مغرب کے لوگ دیکھیں گے اور زوردار دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. یہ آج کے دور کے علماء اس کی شرح جو غیبت پہ کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پر عالمی جنگوں کی علامت ہے، کہ زمین پر کثرت کے ساتھ عالمی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہوگا. امام فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بعد پھر رمضان آئے گا. کتنی واضح نشانیاں امام بتا کے گئے. جمادی ثانی اور رجب کثرت کے ساتھ بارشیں، دو گرہن کا اکٹھا ہونا. پھر امام فرماتے ہیں اس رمضان میں جب تم 23 رمضان کے اعمال کر لو تو اپنے دروازوں کو بند کر دینا اور زمین پر لیٹ جانا، کیونکہ کثرت کے ساتھ تمہارے کانوں میں اتنی زوردار دھماکوں کی آوازیں آئیں گی. اسے بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی عالمی جنگوں کی علامت ہے. اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی میزائل فائر کیا جائے تو تم زمین پر لیٹو. جو آج کے ماہرین دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں وہ صدیوں پہلے امام کہہ چکے تھے. کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی. جمادی الثانی رجب یہ گزر چکا ہوگا. رمضان کی 23 شدید جنگوں کا آغاز ہوگا. امام کا ظہور ہوگا عاشور کے دن، روز عاشور ہوگا. اور اس سال روز عاشور بروز جمعہ ہوگا. اس سال روز عاشور بروز جمعہ ہوگا. اب یہاں پر حدیث کی کتابیں لکھتی ہیں کہ خراسان سے سیاہ پرچموں کے ساتھ ایک سب سے بڑا لشکر جو 10,000 کی تعداد میں ہوگا وہ امام سے نصرت کے لیے نکلے گا. جب میں نے یہ حدیث کی نشانی پڑھی تو میں نے دیکھا کہ خراسان سے مراد کیا ہے، تو کہا پرانا افغانستان بھی خراسان تھا اور آج ایران خراسان ہے. لیکن نہ افغانستان کے پرچم میں سیاہی ہے نہ ایران کے پرچم میں سیاہی ہے. تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے ساری ملکوں کے جھنڈے دیکھے کہ کون سے ملک کا ایسا پرچم ہے جو سارا سیاہ ہو. پوری دنیا میں صرف عباس ہی کا پرچم ایسا ہے جو سیاہ ہو. اگر ہاتھ یہیں پہ ہیں تو پھر مجھے یہیں پہ جملہ کہہ دینا ہے، یہ ملکوں کا جلوس نہیں آئے گا. عاشور میں عزاداری کا جلوس نکلا ہوگا، امام کا ظہور ہو جائے گا، جلوس کا رخ امام کی طرف ہو جائے گا. یہ جو تمہیں کہا جاتا ہے نا کہ عزاداری کے جلوسوں میں جاؤ، یہ امام کی طرف جانے کی ریہرسل ہے. یہ امام کے لیے نکلنا، گھروں سے نکلنا، بچوں کو لے کے، پردہ داروں کو لے کے، ننگے پاؤں چلنا، یہ ہر سال تمہیں کربلا سکھاتا ہے کہ جب امام آئے تو تم نے کیسے نکلنا ہے. لوگ امام کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہوں گے. امام مکہ میں پہنچ چکے ہوں گے اور امام مکہ میں اپنا گورنر قائم کرنے کے بعد امام مدینہ کی طرف رخ کریں گے. پیچھے سے امام کے گورنر کا قتل ہو جائے گا، انہیں شہید کر دیا جائے گا. امام مدینے سے دوبارہ پلٹیں گے. یہاں پر 3 شخصیات کا امام کے ساتھ خروج حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے. ایک حسنی سید، ایک یمانی، ایک نفس زکیہ. یہ 3 لوگ ہوں گے. ایک کا تعلق امام حسن کی اولاد سے ہوگا جو خراسان کے لشکر کو لیڈ کرتا ہوا نکلے گا. یہ خراسان کے لشکر کو لیڈ کرے گا اور یہ امام کی طرف جا رہا ہوگا. سید حسنی، یہ جب امام کا پتہ چل جائے گا کہ امام ظاہر ہو چکے ہیں تو سید حسنی امام سے ملاقات کرے گا. امام اس کو اپنے پاس تبرکات انبیاء کی زیارت کروائیں گے اس بات کی تصدیق کے لیے کہ میں ہی مہدی ہوں. امام کے پاس جو تبرکات انبیاء ہوں گے اس میں صحاب نامی امامہ جو رسول سر پہ رکھتے تھے، یربو نامی گھوڑا جو رسول کا تھا، غزبہ نامی اونٹنی جو نبی کی ملکیت تھی، ذوالفقار نامی تلوار جو علی کی ملکیت تھی، مرتجز نامی گھوڑا جو حسین کا سواری تھی. جتنے بھی، میں بالکل ایک ایک اپنی تقریر کے ہر حرف کا ذمہ دار ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جو 10 محرم عاشور کو جس گھوڑے پہ سواری کی جس کا نام مرتجز تھا، آپ جانور پالنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، گھوڑے کی ایوریج ایج جو ہوتی ہے وہ 25 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے. اس سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتا.
61 ہجری 10 محرم مرتجز کی صحیح حیات طیبہ 156 برس تھی. یہ یمن کے بادشاہ کا تھا. اس کی میں پوری ایک ہسٹری ایک مجلس میں میرا خیال یہیں الحیدر ٹرسٹ میں 1 یا 2 سال پہلے سنا چکا ہوں کہ یہ امام حسین تک کیسے پہنچا تھا, یمن کے بادشاہ نے کیسے تحفہ دیا تھا اور کیسے یہ چلتا ہوا امام تک آیا تھا. میں نے 156 سال کہا اور لوگ پریشان ہو گئے. اس لمحے 1556 ہے. ابھی بھی غار عتیق میں کھڑا امام کا انتظار کر رہا ہے, کیونکہ یہ شہادت حسین کا عینی شاہد ہے. اس نے حجت کو زین سے, حجت اس کی زین سے گری تھی, اب یہ وہیں حجت کو سوار کرے گا. اور میری مجبوری ہے, کیا کروں کہ ہم نے گفتگو عوامی سطح پہ کرنی ہوتی ہے تو میں نے مرتجز کے لیے لفظ جانور استعمال کر دیا, ورنہ میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں. مجھے نہیں پتا الحیدر ٹرسٹ میں اس بھرے مجمع سے مجھے کو میرا حق عقیدہ مل جائے گا. 61 ہجری روز عاشور 9 لاکھ جانوروں میں ایک مرتجز نامی انسان بھی تھا. اب بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے. 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجز نامی انسان شعور سے ہوتا ہے, جسے اپنے امام کا شعور ہی نہ ہو. وہ انسان کیسا؟ اگر آپ کہیں گے تو میں امام کے خطبے سے بتاؤں گا کہ امام نے 9 لاکھ کو خطبہ دیتے ہوئے کن کن جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. حضرت ابوالفضل العباس شب عاشور اپنے اصحاب سے, امام حسین کے اصحاب سے خطاب کر رہے تھے, اور یہ جو خطبہ سرکار ابوالفضل العباس نے دیا تھا اسی میں آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی. حضرت ابوالفضل العباس شب عاشور خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے کی راویہ علی کی بیٹی ہے. کیا سند ہے کہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ میں سن رہی تھی جب عباس بول رہا تھا. جو زہرا سے حدیث کی ساتھ سنے وہ جابر ہے, جو عباس کا خطبہ سنائے وہ زینب ہے. کیسا تطہیر والا خطبہ ہوگا جو طاہر کی زبان سے نکلا, مطہرہ کے کانوں نے سنا اور مومنین تک پہنچا. بی بی کہتی میں نے دیکھا ہے خیمے میں عباس کو بیٹھے ہوئے. عباس اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے گاڑے ہوئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے, جیسے شیر شکار پہ اپنے ہاتھ رکھتا ہے. اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور 72 صحاب نے مولا عباس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, ہلکا باندھا ہوا تھا, درمیان میں ایسے عباس جیسے ستاروں کے اندر چاند بیٹھا ہوتا ہے. اور حضرت ابوالفضل العباس کو کرتے الحمدللہ مبدع الانوار ومولج اللیل والنہار اما بعد ایھا الاخیار و یا انصار آل اللہ الابرار لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفصلوا من کثرۃ الاشرار لانہم کلاب النار وفراش الاسار. حضرت عباس امام حسین کے اصحاب سے کہہ رہے تھے الحمدللہ, تعریف اس اللہ کی, مبدع الانوار, جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے, جو نور کا آغاز کرنے والا ہے, وہ مولج اللیل والنہار, جو رات سے دن کو نکالنے والا ہے. اما بعد, اس کے بعد, ایھا الاخیار, اے میرے بھائیو, و یا انصار آل اللہ الابرار, اے اللہ کی آل کے مددگارو. کہاں چلے گئے جس نے خطبہ سننا تھا؟ حضرت ابوالفضل العباس نے یہ نہیں کہا اہل بیت کے مددگارو, اے اللہ کی آل کے, اللہ کی آل کے. اللہ کی اولاد نہیں ہوتی, آل ہوتی ہے. اگر آپ کہیں گے یہ خطبہ حضرت ابوالفضل العباس تاریخ میں جا کر اٹھا لینا, ورنہ زیارت میں لفظ ہے, زیارت جامع میں السلام علیکہ یا آل اللہ, اے اللہ کی آل, تم پر ہمارا سلام. سرکار ابوالفضل العباس نے کہا اما بعد ایھا الاخیار, اس کے بعد اے میرے بھائیو, و انصار آل اللہ الابرار, اے اللہ کی آل کے مددگارو,
لا تفزع من ہجوم الکفار ولا تفصل من کثرت الاشرار. جس بندے کے دل میں سینے میں کہیں نہ کہیں حضرت عباس کی محبت ماں کا دودھ بن کے باپ کا لہو بن کے گردش کر رہی ہے، وہ سخی اس کے جملے میں بولے گا جس کے ہاتھ سخی عباس کے پرچم پہ جھکتے ہیں. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے کہا الحمدللہ مبدل الانوار مولج اللیل والنہار مبادئ الخيار وینصار آل الابرار تفزع من ہجوم الکفار ولا تفزع من کثرت الاشرار. اے آل اللہ کے مددگاروں، ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا. لأنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں. لأنہم، میں نے کیا کہا تھا، 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجز نامی انسان تھا. عباس کہہ رہے لأنہم کلاب النار، یہ سارے، یہ جو باہر 9 لاکھ کا ہجوم ہے، ان سے ڈرنا نا. یہ جتنے لشکر پہ لشکر آ رہے، خوف زدہ نہ ہونا، یہ دوزخ کے کتے ہیں. آؤ میں تمہاری بصیرت کی نگاہوں کو خیمے سے نکال کے ذرا باہر لے کے آؤں. جنہیں خیمے کے اندر بیٹھا ہوا شب اشور، علی کا علی بیٹا، دوزخ کے کتے کہہ رہا تھا. جب میں نے کوثر بھائی یوں نگاہیں پھیری، جب میں نے 9 لاکھ کو دیکھا، چہرے پہ داڑیاں، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، ہاتھوں پہ تسبیحاں، زبان پہ لا الہ، نمازیں پڑھ رہے تھے، تسبیحاں پڑھ رہے تھے. میں جلدی سے سرکار ابوالفضل عباس کے قدموں میں گر کے پوچھوں، مولا جنہیں دوزخ کے کتے کہا ہے، مولا ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، مولا یہ حج کر کے آئے ہیں، ان کی گردنوں میں قرآن لٹک رہے ہیں. عباس کا شب عاشور بتا کے جا رہا ہوں، جن کے دل میں حسین نہ ہو وہ کتا ہوتا. جن کے دل میں حسین نہ ہو. کیا یہ لفظ پہلی بار عباس ہی نے استعمال کیا؟ خندق میں جو قریب بیٹھے یار تم تو بولو، رسول نے کہا تھا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ اے خلق عظیم کا مالک، تیرے اخلاق کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے. خدا کہتا تو بولتا ہے تو وہی سے بولتا ہے، کیا تجھے گالی دینے کا حکم پروردگار نے دیا تھا؟ فرمایا میں گالی دے سکتا ہوں، میں نے کب گالی دی؟ گالی اس کو ہوتی ہے جو ہو نا. مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد میں اکیلا رہ جاؤں گا، لہذا ٹس میں کوئی روح میرے ساتھ سفر کرے گی. یا رسول اللہ یہ باہر دروازے میں بے شک کافر ہے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، آپ نے مکہ میں پتھر کھائے، آپ نے طائف میں کانٹے برداشت کیے، آپ نے مدینے کی گلیوں میں ہجرت برداشت کرنی شروع کی. یا رسول اللہ اتنی سختیاں برداشت کر کے آپ نے کسی کو تانا نہیں دیا، ابو جہل کو نہیں دیا، ابو لہب کو نہیں دیا، عتبہ کو نہ دیا، عتیبہ کو نہ دیا، شیبہ کو نہ دیا. آج عمر بن عبدود کو کیوں دیا؟ فرمایا ابو جہل کو بھی نہ دیتا، ابو لہب کو بھی نہ دیتا، عتبہ عتیبہ شیبہ کو بھی نہ دیتا. عمر نے آ کے میرے دروازے پہ گستاخی کی ہے. میں دنیا کو بتا رہا ہوں، جو ہمارے دروازے پہ آ کے گستاخی، جس نے جب جہاں جیسے جو ان کے دروازے پہ گستاخی کرے، آتا انسان ہے، پڑھو خطبہ حضور. اگر کہتے ہو تو میں خطبہ پڑھوں.
یقین کریں میں تو غیبت پڑھنے لگا تھا کہ میں ممبر پہ بیٹھا اور بھائی ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ سرکار عباس پہ بھی 2 جملے بول دیجئے گا ورنہ بڑا خطرناک خطبہ ہے. الحمدللہ مبدل الانوار و مولج اللیل و نہار اما بعد ایھا الخيار و انصار آل البلا تفصهم من هجوم الكفار ولا تفصلوا من کثرت الاشرار لانهم کلاب النار وفراش الاسار. اب جتنے یہ 10 12 14 ہاتھ اٹھے اب تم جانو اور سرکار ابوالفضل عباس جانے خطبہ عباس کا نہ ہو یہ زبان یہودی بن کے قیامت والے دن اٹھے. سرکار حضرت ابوالفضل عباس کا نہ ان کافروں کے ہجوم سے گھبرانا نہ شریروں کی کثرت سے خوفزدہ ہونا. یہ دوزخ کے کتے ہیں وفراش الاسار یہ سارے زنا زادے ہیں. بولو جو عباس کے نوکر بیٹھو حیدر حیدر. وفراش الاسار وفراش الاسار. اس لفظ کو میں جتنا ہلکا کر سکتا تھا کیا ہے. خدا کی قسم میں نے لفظ ہلکا کیا ہے ورنہ جا کے دیکھ لینا لغت سے جا کے دیکھ لینا فراش الاسار کا معنی کیا ہے. پھر تمہیں پتا چلے گا جلال عباس کیا تھا. یہ دوزخ کے کتے ہیں یہ سب زنا کی پیداوار ہے. اب میں کہوں گا اس کان سے میں خطبہ عباس سن رہا ہوں آنکھیں 9 لاکھ پہ. عباس نے کہا یہ زنا کی پیداکار ہے. میں نے 9 لاکھ کا ہجوم دیکھا اس میں تو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے تھے. کون حق پڑے ممبر پہ؟ اگر مجمع نہ بولے تو کون حق پڑے ممبر پہ؟ کس کس کا بیٹا تھا میں کیا کیا بتاؤں. جا کے پوچھنا اپنے مولویوں سے عمر ابن سعد کون تھا, سنان بن انس کون تھا, یہ سب کون تھے جس کے لیے عباس یہ کہہ رہے لأنہم کلاب النار وفراش الاسار. یہ کہنے کے بعد جلال کی سرخی میرے شہنشاہ کے چہرہ انور پر. اصحاب نے عباس کے چہرے کے صحیفے پہ اللہ کی جلالت کی آیتیں پڑھی. جلال میں آتے ہوئے عباس نے جب دیکھا نا کہ 72 یوں دیکھ رہے ہیں عباس کو, ساتھ ہی عباس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا الستم تعرفونی انا حیبت الجبار انا طلبت القرار انا سیف صاحب ذوالفقار. جو مجھے جانتا ہے جان لے, جو نہیں جانتا پہچانے. انا حیبت الجبار, میں جبار کی حیبت ہوں. جبار کی حیبت. عباس نے اپنا تعارف کروایا, یہ نہیں کہا میں ابو طالب کے بیٹے علی کا بیٹا ہوں. جبار کی حیبت. اب قرآن پڑھو, خدا کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میری حیبت سے ہر چیز لرزے گی. ہائے 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 ہائے. جسے اللہ حیبت کہہ رہا ہے اسے شب عاشور عباس کہہ رہے میں ہوں, میں ہوں. انا حیبت الجبار, میں جبار کی حیبت ہوں. ایک ایک سطر جو ہے نا میرے ہاتھ میں نور کا قلم ہو, میں کوثر سے دھوں, میں کعبے کی پیشانی پہ جا کے جملہ لکھوں انا حیبت الجبار انا طلبت القرار. اگلا سطر سننا, میں جبار کی حیبت ہوں, میں قرار کی طلب ہوں. علی کا بیٹا نہیں, میں حیدر کی طلب ہوں. حیدر نے مجھے مانگا ہے, جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا.
اگلی سطر کہنے کے بعد ایسے خاموش ہو جاؤں تو جس روح میں ایک ذرہ خاک کربلا کا ہے وہ ایسے تھر 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 ہلے گی اور بدن سے نکل کے جا کے ذریعے عباس میں مس ہو کے آئے گی. مولا عباس کہہ رہے میں قرار کی طلب ہوں, مجھے حیدر نے مانگا ہے, اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے سرکار عباس کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی. حسن حسین کے ہوتے ہوئے علی نے عباس مانگا ہے. حسن موجود, حسین موجود. انا حیبت الجبار, انا طلبت القرار, میں قرار کی طلب ہوں. انا سیف صاحب ذوالفقار, میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں. ہائے 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 ہائے, میں صاحب ذوالفقار کی تلوار. یہ کہنے کے بعد سرکار حضرت ابوالفضل عباس اپنی جگہ سے اٹھے فرمایا لولا اذن الامام لاجل السیف صحابی والسما ترسی. سنو مسلم ابن اوس جا حبیب ابن مظاہر عابد سے شاکری, سنو میرے حسین کے نوکروں, اگر میرے امام کا حکم ہو میں انگلیاں تلوار بناؤں, آسمان ڈھال بناؤں. عباس کہتے اگر میرا امام مجھے اجازت دے دے کل میں تلوار سے نہ لڑوں, میں انگلیاں تلوار بناؤں. یمن سے ایک چلا تھا اور قبر علی پہ آ کے اس نے چیلنج کیا تھا. اس نے کہا میں نے بہت بعد میں سنا ہے کہ تو بڑا بہادر تھا, میری زندگی میں ہوتا میں تجھ سے لڑتا. میں نے سنا ہے تو نے خیبر میں مرہب مارا, میں نے سنا تو نے بڑے بڑے کافر مارے تھے, مجھ سے بڑا شمشیر زن کوئی نہیں, میری زندگی میں ہوتا تو میں لڑتا. کہہ کے پیچھے گردن موڑی, علی کی قبر سے 2 انگلیاں باہر آئے, 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا. آواز علی آئی میری قبر سے کوئی حسرت لے کے واپس چلا جائے. لے بھائی جان خوش رہیے گا, آپ کا حکم بھی پورا ہو گیا, مومنین تک یہ روحانی خوراک بھی پہنچ گئی. کیونکہ مجھے غیبت کے اثرات ظہور پڑھنا ہے بس, پھر کل سے انشاءاللہ رجت پڑھیں گے. آخری ایک مصرع, بہت لمبا خطبہ ہے سرکار حضرت, صرف ایک آخری ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. اگر میرے امام کا حکم ہو میں انگلیاں تلوار بناؤں. ڈھال کیسے بناؤں؟ السماء ترسی, آسمان کو ایسے کھینچوں, آسمان کو تلوار بنا دو. عباس ابھی خطبہ دے رہے تھے, یا باہر سے مولا حسین کا ایک نوکر دوڑتا ہوا ہے. اس کا عباس میں نے دیکھا ہے وہاں لشکر اشکیا سے کوئی ہمارے خیموں کی مخبری کے لیے آیا ہوا ہے. عباس تیزی سے بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھے, یا ایک سائے کو عباس نے دوڑتے ہوئے دیکھا. عباس نے سر پٹ گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا اور ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت عباس نے کہا ایھا الکافرات والفاجرہ, اور کافرو اور فاجرو, یہ کہہ کے بیت النور کی تلاشی لینے کے لیے آنا کہ شب ہجرت بھی تم بیت محمد کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے, لیکن آج سوچ کے آنا ہجرت کی رات جو علی سو رہا تھا آج جاگ رہا ہے. یہ سوچ کے آنا, یہ سوچ کے آنا تم اس رات بھی بیت النور کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے. یہ ذہن میں رکھ کے آنا خیام کی طرف. اس رات جو علی سو رہا تھا آج وہ جاگ رہا ہے. ایک مجلس کیا 10 مجلس سے ہو جائیں صرف عباس کی ہیبت پڑھنے کے لیے, لیکن میں اپنے گفتگو کے ساتھ متصل ہونے لگا ہوں اگلے جملے کے ساتھ. جس عباس کی اتنی جلالت ہے وہ قائم کا سپاہی ہے. ہائے ہائے ہائے, ہاں ہاں ہاں, وہ لشکر قائم کا سپاہی ہے. مکہ سے سرکار قائم, مدینہ سے سرکار قائم واپس آگے. مکہ میں گورنر قتل ہو چکا ہوگا, یمانی کا خروج ہو چکا ہوگا, سفیانی کا خروج ہو چکا ہوگا, سید حسنی نفس زکیہ رکن اور مقام کے درمیان اس کا قتل ہو جائے گا. امام آتے ہی مسجد الحرام کو گرا دیں گے. مسجد الحرام کو گرائیں گے, امام مسجد نبوی گرائیں گے.
اس کو بالکل اسی بنیادوں پہ دوبارہ کھڑا کریں گے جیسے رسول نے کھڑی کی تھی. خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرائیں گے, کعبہ پھر وہیں پہ تعمیر کریں گے جہاں سے ابراہیم نے بنیادوں کو اٹھایا تھا. جب کعبہ گرا رہے ہوں گے, مسجد نبی گرا رہے ہوں گے, دیکھ شور برپا ہوگا, یہ مہدی ہے, یہ مہدی ہے, یہ مسجدیں گرا رہا ہے. لیکن حکمت امام کو کون جان رہا ہوگا, معرفت امام کو کون جان رہا ہوگا. اگر کوئی شخص جا کے پوچھے گا مولا اللہ کا گھر گرا رہے ہیں, امام دیکھے کہیں گے پہچانا نہیں میں کون ہوں, یہ پتھر کا گھر ہے. خطبہ سننا امام کا, امام کہیں گے یہ پتھر کا گھر ہے, یہ اینٹوں کا گھر. اتنے پتھر کی پوجا کے قائل ہو گئے کہ تمہیں اینٹوں کے مکان کی فکر ہے. انا اذن اللہ ہے سامع, میں اللہ کا سننے والا کان ہوں. انا عین اللہ الناظرہ, میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں. اگلی سطر میں اکیلا نہ رہ جو, انا وجہ اللہ ظاہرہ, میں اللہ کا نظر آنے والا چہرہ ہوں. ہائے ہائے ہائے, میں اللہ کا نظر آنے والا چہرہ ہوں. انا ید اللہ الباسطہ, میں اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہوں. میں ہوں اب زمین پر الہی نمائندہ. دیوار کعبہ کو وہیں سے اٹھائیں گے جہاں سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا. حجر اسود کو اسی جگہ پہ رکن اور مقام کا تعین کریں گے. تعین کرنے کے بعد امام کے لشکر ساتھ ہوگا اور امام داخل ہو جائیں گے مدینۃ المنورہ میں, مسجد الحرام سے نکل کے روضہ رسول کے قریب. fill in the blanks. کچھ مقبوضہ علاقے فتح کریں گے. کچھ مقبوضہ علاقے. مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. اب میں بڑا خوبصورت اشارہ دینے لگا ہوں, اور یہ صاحب بیاس صاحب قلم شاعر بھی اکمل بھائی, ان اکیلا بندہ یہ داد دے دے گا تو مجھے پھر بھی بارے میں ہے. بس میں یہیں پہ بات چھوڑ دوں گا. چھوڑیں حضور کیا گڑے مردے اکھاڑنے. چھوڑیں, آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں, بات آگے چلتے ہیں. ضرورت ہی نہیں. لاشوں کو نکالیں گے, خشک درخت کے ساتھ لٹکائیں گے. درخت سرسبز و شاداب ہوگا, پتے آنے شروع ہو جائیں گے. قائم کے لشکر میں شامل ہونے کہیں گے ہم انہیں غلط کہتے تھے, ہمارا عقیدہ کہیں غلط تو نہیں تھا. اتنا دل کے کسی کونے میں سوچیں گے, ذوالفقار یوں نکلے گی باہر, سر تن سے جدا کرے گا. کہیں گے مولا یہ تو آپ کے پیچھے آئے تھے. فرمایا میں منافقوں کو مومنوں سے جدا کر رہا. اتنا سا ذرہ بھی, اتنا سا ذرہ بھی, اتنا سا بھی ذرہ نہ رکھنا. امام نکلیں گے, پتہ چلے گا کہ 12,000 کا لشکر لے کے سفیانی نکل چکا ہے شام سے, دمشق سے نکلا ہے, کوفہ میں قتل و عام کیا ہے. قتل عام کرتا ہوا بہت لمبا ظہور ہے, لیکن میں جتنا مختصر کر سکتا ہوں اتنا کر رہا ہوں. وہ نکلتا ہوا آ رہا ہے اور مکہ اور مدینہ کے درمیانی علاقہ میں وہ پہنچ چکا ہے. امام فوراً مکہ سے خروج کریں گے, اپنے لشکر کو ساتھ لیں گے. 313 کمانڈر, یہ کہہ کے تمہیں مولویوں نے سلا دیا ہے امام کے 313 بس 313 ہی ہوں. وہ 313 کمانڈر ہوں گے اور وہ تعین ہو چکے ہیں, وہ ویکینسی خالی نہیں ہے. ہاں, اپنے آپ کو 313 کے چکر میں نہ سلاؤ. وہ 313 طے شدہ ہیں. ان میں 4 نبی ہیں, ان میں 7 اصحاب کہف ہیں, ان میں 72 کربلا کے شہید ہیں, ان میں مالک اشتر ہے, ان میں سلمان ہے, ان میں عمار ہے, ان میں مقداد ہے, ان میں میسم ہے, ان میں کمبر ہے, ان میں مختار ہے.
اب اس ایک ایک کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہوگا, ایک ایک کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کروڑوں میں تعداد ہو جائے گی ماننے والوں کی, چاہنے والوں کی, لشکر امام کی. لیکن پہلا خروج 313 کے ساتھ ہوگا. پہلا خروج 313 کے ساتھ ہوگا. امام 313 کو لے کے مکہ سے نکلیں گے, وادی بیدا پہ جا کے سفیانی کا لشکر آ جائے گا, امام کا لشکر آمنے سامنے آئے گا. اب کیونکہ زمین پر عدل آ چکا ہے, اب کوئی نہیں ہے کہ اب یہاں پر کوئی معافی مانگے تو ہوگی. نا 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 نا, اب صرف انتقام کا دن ہے. اب کوئی قدموں میں گر کے کلمہ بھی پڑھے, بلکہ یہاں تک میں نے روایت میں پڑھا ہے, کتاب میری گاڑی میں موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے, کہ جب امام کوفہ میں قتل عام کر رہے ہوں گے تو اتنی تیزی کے ساتھ یوں سر کٹ رہے ہوں گے, یا ایک شخص کہے گا ایسے تو علی بھی نہیں مارتا تھا, مہدی تلوار روکے تھا, پھر علی کی مان لیتے, پھر مان لیتے علی کی. اب قدموں میں گرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے, محمد رسول اللہ پڑھے, علی ولی اللہ بھی پڑھے, کوئی فائدہ نہیں. کیوں ان اب اللہ نے مہلت ختم, بس اب وقت معلوم آ گیا. شیطان کو یہی کہا تھا جی لے جتنا جینا ہے, لیکن وقت معلوم تک کروں گا برداشت, لیکن وقت معلوم پہ پھر صرف انتقام ہوگا. پھر کوئی امام کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا, اس پرچم کے اوپر لکھا ہوگا البعت للہ, اس کے ہاتھ پہ اللہ کی بیعت کرو. آپ اگر ایسے کریں گے تو میں تو پھر یہیں پہ کھڑوں گا. اس کے ہاتھ پہ اللہ کی بیعت کرو. امام کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی, کس کی؟ اللہ کی. کیونکہ زمین پر اب عدل الہی, اس کی آخری حجت آ گئی ہے. اب منتقم اللہ آ گیا ہے, اللہ کا انتقام لینے والا. زمین کو حکم کر دیا جائے گا جہاں تیرا جو بھی دشمن چھپا ہوا ہے نکال باہر. زمین سے اڑا اڑا کے منافقوں کو باہر نکال لے. جس پتھر کے پیچھے کافر چھپا ہوگا پتھر بول کے کہا مہدی یہاں چھپا ہے. جس درخت کے پیچھے چھپا ہوگا درخت بول کے کہے گا یا حجت اللہ تیرا دشمن میرے پیچھے چھپا ہے. دشمن کو کوئی جگہ نہیں ملے گی, زمین اٹھائے گی, پتھر چھپنے نہیں دے گا. امام کہے گا ہر مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے. اٹھ حابیل, قابیل کو قتل کر. پہلا قتل انسانیت میں, پہلا قتل آدم کے بیٹے نے دوسرے کو کیا. امام قابیل کو قتل نہیں کریں گے, حابیل قابیل کا سر کاٹ, ویسے مار جیسے اس نے مارا تھا. ایک ایک زمین پر مقتول کو اٹھایا جائے گا. فرمایا اپنے ہاتھوں سے قاتل سے ویسے انتقام لے جیسے اس نے تجھے کیا تھا. زمین پر عدل ہوگا, مظلوم ظالم کا بدلہ لے رہا ہوگا, مقتول قاتل سے. ابھی امام کی تلوار ابھی کسی قاتل پہ نہیں چل رہی. وادی بیدا, وہاں پر دونوں طرف سے گھمسان کا رن پڑ جائے گا. ادھر سے مہدی کا لشکر, ادھر سے سفیانی کا لشکر, دجال کی پوری طاقت. یوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہوں گے, یوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے, ایسے بجلیاں چمک رہی ہوں گی, ایسے آسمان کی طرف لہو کے چھینٹے جا رہے ہوں گے. مہدی انتقام لے رہا ہوگا, یا پیچھے سے ایک آواز ہے کہ مہدی انتظار کر میں علی آ گیا ہوں. اب جو سرکار امیر المومنین کی واپسی ہوگی, اب جو امیر المومنین کی پہلی واپسی, امیر المومنین کی, مہدی کا دادا بن کے نہیں, کہاں جا کے یہ موضوع پڑھے حضور, قائم کا دادا بن کے نہیں, سپاہی بن کے. لشکر قائم میں علی آئیں گے, ذوالفقار نکلی ہوئی ہوگی, وہ جو ذوالفقار لہو کی پیاسی تھی, یوں چلتی ہوئی وادی بیدا کے صحرا میں پہنچے گی. ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے, ہر ایک مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے رہا ہوگا. یا شیطان انسانی لباس میں, بشریت کے لبادے میں کھڑا ہو کے خود اس جنگ میں شریک ہوگا. ابلیس خود انسانی بدن, انسانی جسم, انسانی لباس کے ساتھ دجال کے لشکر کی سپہ سلاری کرتا ہوا مہدی کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوگا. یا ہر ایک مقتول اپنے قاتل کو مار رہا ہوگا, ہر مظلوم
अपने जालिम को मार रहा होगा। या मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा है कि अली का नेजा इब्लीस की पुश्त पे आके लगेगा, अली इब्लीस को कत्ल करेंगे, अली शैतान को कत्ल करेंगे। ये हाथ जोड़ के पूछा हूं मौला अमीर अल मोमिनीन, हर मकतूल ने कातल से बदला लेना था। अगर आपने बदला ही लेना था, आप इब्ने मुलजम से ले लेते, आप सफीन वालों से ले लेते, आप जमल वालों से ले लेते। आपने इब्लीस को क्यों मारा? फरमाया इब्ने मुलजम से बदला मेरा अब्बास ले लेगा, किसी से बदला मेरा हसन ले लेगा, किसी से बदला हुसैन ले लेगा, किसी से बदला मोहम्मद हनफिया ले लेगा। मैंने शैतान को इसलिए मारा है क्योंकि ये उसका दुश्मन है और मैं उसका हाथ। यूं कत्ल करते हुए कायम का लश्कर मक्का से निकलता हुआ कूफा के जाना पड़ेगा। कूफा के करीब पहुंचेंगे या इधर से एक गर्द फटेगी, एक ऐसा लश्कर जिनके सरों पे ताज, खूबसूरत जवान, एक लश्कर का सरदार और उसके पीछे एक इतना वसी लश्कर दौड़ता हुआ महदी के लश्कर में शामिल हो रहा होगा। असहाबे कायम आके कहेंगे मौला ये कौन आ रहा है? फरमाया इस्तकबाल के लिए उठो, हुसैन आ रहे हैं। मौला ये तो हुसैन है, ये इनके पीछे इतना वसी लश्कर किस नबी की उम्मत है? फरमाया हुसैन के अज़ादार आ रहे हैं। वो जो सीने पे मातम करते थे, वो जो सर पे कमा करते थे, वो जिन्होंने पुश्ते जख्मी की थी, वो जो काले कपड़े पहन के सड़कों पे कहते थे हुसैन का जिक्र कहां है? हुसैन तब तक महदी के लश्कर में नहीं आएगा जब तक अपना एक एक अज़ादार साथ ना ले। मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा, सरकार कायम उठेंगे अपनी मसनद से, हुसैन और हुसैन के अज़ादारों का इस्तकबाल करेंगे और इमाम हुसैन उनका तारुफ करवाएंगे। कायम ये मेरे अंसार है, ये मेरे नासरीन है। जिसने एक बार मजलिस हुसैन में बैठ के अपनी आंख से एक आंसू दिया, उसने उस आंसू से हुसैन की नुसरत की है। सरकार इमाम हुसैन कहेंगे कायम इन नासरीन को इनकी जजा दे। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी इमाम का दौर नहीं देखा, सिर्फ इन्होंने सुना था कि हुसैन प्यासे मारे गए। इनको दुनिया ने हर सितम हर जुल्म दिया, इन्होंने बड़ा मातम किया। इन्होंने मेरी करबला छुपने नहीं दी, इन्होंने मेरा कत्ल छुपने नहीं दिया। मजलिस हुसैन में बैठे हो, अगर तुम यहीं पे मैं कहूं ना कि मेरे समेत हम अभी सजदे में गिर जाएं और आखिरी सांस तक हमारा सजदा मुकम्मल ना हो, तो तुम्हें क्या पता तुम्हारा सफ़े अज़ा पे आना कितना कीमती है। जब सरकार हुसैन कहेंगे कायम इन्होंने मेरी आंसुओं से नुसरत की, हाथों से नुसरत की, ज़ुबानों से नुसरत की, कानों से नुसरत की, पाँव से नुसरत की, ये मेरी अज़ादारी को कायम करते रहे हैं। इन्होंने मुझे देखा नहीं था, इन्होंने सिर्फ सुना था। कायम मेरा बेटा मैं तेरे ज़हूर का इंतज़ार कर रहा था, कायम इनको इनका अजर दे। सरकार वलीउल असर अपनी मसनद से उठेंगे, दोनों हाथ माथे पे रखेंगे, पेशानी पे रख के कहेंगे ए हुसैन के अज़ादारो, ए नासराने हुसैन इब्ने अली, मैं तुम्हारी हुज्जत हो के तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। जाओ जमीन पे जहां बसना चाहो बस जाओ, जाओ जमीन पे जहां आबाद होना चाहो आबाद हो जाओ, जाओ जितनी देर जिंदा रहना चाहो जिंदा रहो, जाओ जमीन से जितने खजाने उठाना चाहो उठा लो। क्या क्या देगा तुम्हें कायम कल की मजलिस में पढ़ दूंगा रजत कल की मजलिस में। हुसैन का दौरे हुकूमत कितना चलेगा, अली का दौरे हुकूमत कितना चलेगा, बस चंद रोजा जिंदगी है। मैं मिन्नत करके जा रहा हूं। अगर मुझे कहोगे पूरे अशरे की तेरी मेहनत एक तरफ, एक जुमला तेरा कोई कबूल करेंगे, मैं मिन्नत करके जा रहा हूं। तुम्हें हुसैन का वास्ता, ज़हरा के गरीब को अकेला न छोड़ना, हुसैन के अज़ादार रहना, अलीउन वलीउल्लाह पे पक्के रहना, सैयदा के दुश्मन से समझौता ना करना। कितना जी लोगे? 80, 90, 95, 100? तुम्हें पता ही नहीं कि कायम तुम्हें कितनी लंबी जिंदगी देने वाला है।
قائم تمہیں دنیا میں کیا کیا بادشاہیاں دینے والا ہے، قائم تمہیں کس کس چیز سے نوازنے والا ہے۔ مختصر زندگی میں 3 چیزوں پہ سمجھوتا نہ کرنا، علی کی ولایت پہ نہ کرنا، حسین کی ماتم پہ نہ کرنا، زہرا کے حق پہ نہ کرنا، سیدہ کے دشمن کی عزت نہ کرنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، علی کی ولایت کو نہ بھولنا۔ بس یہ 3 کام کرو، پھر دیکھنا کہ قائم تمہیں اپنی حکومت میں کیا کیا نوازتا ہے۔ کل کی آخری رات رہ گئی، آج رات زینب کا ہر رشتہ موجود ہے۔ آج 8 محرم برآمد ہوگا علم عباس کا۔ میں پڑھنے لگا ہوں زینب کی شہادت، جس نے ہائے کہا ہے بی بی تیری ہائے قبول کرے۔ ایسے معرفت والے عزادار زینب کو بڑے پسند ہیں، ایسے معرفت والے لوگ حسین کو بڑے پسند ہیں۔ جس نے اونچی ہائے کہی اسے سمجھ آ گئی کہ عباس کی شہادت اصل میں زینب کی شہادت ہے۔ جس نے ہائے کہی ہے تیری ہائے کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، گھوڑے سے عباس نہیں گرا، سر سے زینب کی چادر گر گئی۔ یہ گھوڑے سے عباس نہیں گرے، یہ ریت پہ سکینہ گر گئی۔ یہ گھوڑے سے عباس نہیں گرے، سیدزادیوں کے سر سے ردائیں گر گئیں۔ ہائے ذاکر صاحب ایک ہی تو آس تھی علی کی بیٹیوں کے پاس، اور دعا کیا کرو کسی کی آس نہ ٹوٹے۔ بے شک بے شک بے شک، بے شک، کس سے سیکھے گا زمانہ؟ اب سند وفا اس کاریگر نے آتی اپنے کٹا دیے۔ ابھی عاشور ختم ہوگا، 40 ہوگا۔ میں خود کئی سالوں سے قبر حسین پہ یہ نوکریاں دے رہا ہوں۔ میری 7 نسلیں بھی حسین کا یہ قرضہ اتارنا چاہیں، بھوکی رہ کے بھی نہیں اتار سکتی۔ مجھے غریب زہرا نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ کربلا میں کون سی ایسی گلی ہے جہاں پہ میں نے مظلوم کربلا کا تذکرہ نہیں کیا؟ 5 سال سے وہاں بیٹھا ہوں زہرا کے بیٹوں کی غربت سنانے کے لیے۔ 40 پہ میں انشاءاللہ میں خود وہاں پر موجود ہوں گا۔ 40 کی تمام مجالس جو جہاں جہاں پرسہ ہوگا، مولا تمہیں 40 نصیب فرمائے۔ نجف سے کربلا 80 کلومیٹر کا فاصلہ، ہم اس رستے میں 3 راتیں بیٹھتے ہیں۔ یقین کر کے دیکھنا، بیٹیاں بہنیں نکلتی مشی میں باپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھائی کے ساتھ۔ باپ تھک جاتا ہے، بیٹی چلتی رہتی ہے۔ بھائی سو جاتا ہے، بہن آگے چلی جاتی ہے۔ اتنا ہجوم ہوتا ہے کوثر بھائی، میں نے 40 کے دنوں میں زائرین سے یہ جملہ کہتا ہوں اور اس میں بڑا پرسہ ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے اتنے مردوں میں اتنے سکون سے کہیں کوئی مزدور نہیں چلتی۔ عورت کی فطرت ہے گھبرانا، مرد زیادہ ہو جائیں عورت گھبرانا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے ہجوم میں اتنی وقار سے، اتنی عزت سے، اتنے سکون سے میری قوم کی بیٹیاں کربلا کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھو اتنے مردوں میں چلتے ہوئے تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ وہ کہتی کیسے گھبراؤں، مجھے پتا ہے میرا عباس وارث ہے۔ کیسے گھبراؤں، مجھے پتا ہے میں عباس کے پہرے میں ہوں، میں غازی کے پہرے میں ہوں، مجھے کوئی بھائی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ بہنیں اکیلی چلی جاتی ہے کربلا، بیٹیاں اکیلی چلی جاتی ہیں، انہیں پتا ہے ہمیں عباس سنبھال لے گا، ہمارا عباس وارث ہے۔ اب میں پڑھوں جملہ اگر جگر سنبھال سکے۔ اب مجھے بتاؤ ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ کتنا مان ہوگا؟ علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی علی کی بیٹیوں گھبرانا نہ، میرا عباس ساتھ ہے۔ جب آخری ودا کرنے کے لیے آئے تھے نا سرکار ابوالفضل العباس، بی بی عالیہ سے کہا تھا شہزادی تیرا نوکر جا رہا ہے۔ بی بی نے کہا عباس میرے خیمے میں آ۔ عباس خیمے میں آئے، زینب سامنے بیٹھی،
جو شہزادی نے جملہ کہا ہمارے پنجاب کے ذاکرین اسے بڑے درد کے ساتھ پڑھتے تھے. بی بی نے سامنے بٹھا کر بھینی دا مان سلامت رہے. ایک منت ہمشیر تھے لائی ونچ کل ملنے نے زیور کہہ دیا والے کہ میں پاونے ہند کھلائی ونچ کہ میں ٹرنا ہے سوڑیاں گلیاں ویس میں نو ٹر کے ویر وکھائی ونچ کہ میں بولنا ہے نار شرابی دے. عباس بازاروں میں کیسے چلنا, عباس خطبے کیسے دینے. میں جلدی نہیں کروں گا. بس میرا مولا مجھے سانسیں عطا کرے, طاقت عطا کرے, میں عباس سنا سکوں, تم عباس سن سکو. میں اس کی شہادت شروع کر بیٹھا ہوں جس کی شہادت نے بہن اور بھائی کو مار دیا تھا, جس کی شہادت کے بعد سید رل گئے تھے. 4 سال کی سیدزادی بار بار آتی عباس کے پاس, چچا عباس میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. عباس رو کے کہتے شہزادی مجبوری ہے, حسین اجازت نہیں دے رہے. اب ذہن میں منظر بناؤ گے تو میں پوری کربلا تمہیں دکھاؤں. شہزادی نے کہا ایک بار اگر میں بابا سے سفارش کروں. آگے آگے سکینہ چلی, پیچھے پیچھے عباس چلے. 4 سال کی سیدزادی, 32 سال کا غازی. حسین نے ٹیلے پہ سکینہ کو عباس کے ساتھ آتے دیکھا. حسین رو کے کہتے اما زہرا اجڑ گئے. عباس سکینہ کو لے کے آ رہا ہے. میں 8 محرم تمہیں عمل بتا کے جا رہا ہوں. اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل دعا پوری نہ ہو رہی ہو, بیٹی لے کے عباس کے علم پہ چلے جایا کرو. بیٹی عباس کے علم پہ بھیج کے خود پیچھے کھڑے ہو جایا کرو. رو کے کہا کرو غازی میں بیٹی لے کے آیا ہوں. عباس تو بیٹیاں خالی واپس نہیں بھیجتا, کیونکہ عباس تو نے کربلا میں ہمیں سکھایا تھا جب اپنا کوئی بس نہ چلے پھر بیٹیاں لے کے جاتے ہیں. عباس تجھے اس سکینہ کا واسطہ جسے سفارش بنا کے تو حسین کے پاس. شہزادی سکینہ گئی. بابا میرے چچا کو اجازت دیجئے. حسین رو کے کہتے سکینہ کیوں؟ بابا پانی لانا ہے. سکینہ کس کے لیے؟ بابا اصغر کے لیے. سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی ہے. سکینہ عباس میرا کیا لگتا ہے؟ بابا وہ آپ کا بھائی ہے. سکینہ تیرے اصغر کی عمر کتنی ہے؟ بابا 6 ماہ. سکینہ میرے عباس کی عمر کتنی ہے؟ بابا 32 سال. حسین نے آنکھیں کھول کے کہا سکینہ خود فیصلہ کرنا, ایسے نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا بچے نہ میرا 32 سال کا بچے. سکینہ میری شہزادی فیصلہ تیرے اوپر, بھیجنا بھیج. بابا ایک بار پانی لانے دے. بابا میرا اصغر میری آنکھوں کے سامنے مر جائے گا. حسین روک دے اچھا سکینہ جاؤ خیام سے مشکیزہ لے کے آؤ. سکینہ خیام کی طرف چلی. عباس اور حسین اکیلے ہو گئے. غریب زہرا ریز سے اٹھے, بھائی کا ہاتھ تھاما, ٹیلے کے پیچھے حسین چلے گئے. جب دیکھا نا کہ اب بہن کا خیمہ دور رہ گیا ہے, حسین نے عباس کو دیکھے گا عباس ایک بار مجھے گلے سے لگا. عباس نے غریب زہرا کو سینے سے لگایا. مجھے نہیں پتا اب کون روئے گا. حسین نے اپنا سر عباس کے کاندھے پہ رکھا. رو کے کہا عباس جانے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے جا. عباس رو کے دے پوچھ میرے آقا. حسین رو کے دے مجھے صرف اتنا بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں, میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں. عباس تیرے سہارے پہ میں بہنیں لے کے آ گیا تھا. عباس میں زینب لے کے کہاں جاؤں. مولا عباس کی آواز ہے آقا. آقا میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے.
حسین رو کے کہتے عباس تو میری فوج کا علمدار ہے. عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا وہ فوج کہاں ہے؟ وہ جس کا میں علمدار ہوں وہ فوج ماری گئی. حسین نے کہا عباس اگر جانا ہی ہے تو پھر ایک کام کر. یہ جملہ بڑا سخت ہے, یہ جملہ بڑا سخت ہے. عباس سے ایک کام کر. جی مولا. حسین نے عباس کی نیام سے تلوار کھینچی. روکے کا تلوار مجھے دے دے اب چلا جا. عباس روکے تھا میں نے وعدہ کیا میں لڑوں گا نہیں, لیکن سپاہیوں کے پاس اسلحہ ہو دفاع کر لیتا ہے. حسین روکے کہتے تلوار لے کے جانی ہے. ہاں مولا لے کے جانی ہے. کانپتے ہاتھوں سے زہرا کے غریب نے تلوار ہاتھوں پہ رکھے گا. عباس تلوار لے کے جانی لے جا, لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے. جتنا تو نے انہیں دوڑانا اتنا انہوں نے گھوڑوں کے آگے سکینہ کو دوڑانا ہے. جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے میری بیٹیوں کو مارنا ہے. عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے, میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیے نہیں جانے. عباس میری بیٹیوں نے شام جانا ہے. عباس میری بہنوں نے کوفے جو نہ رو سکے ہائے کہے ام البنین کا لال. عباس ابھی تو میں ودا پڑھ رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں میں تمہیں شہادت تک لے سکوں, تم مجھ سے سن سکو غازی کا گھوڑے سے گرنا. میرا بھائی آواز تھوڑی بہتر کر دینا. روتے ہوئے سکینہ خیمے سے آئی. 4 سال کی سیدزادی, 32 سال کا کڑیل جوان. شہزادی نے مشکیزہ آگے کیا. عباس جھکے جھکتے 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 عباس اتنا جھک گئے عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے پاؤں پہ آئے. حسین نے بیٹی کے قدموں پہ غازی کے ہاتھ دیکھے. حسین رو کے کہتا عباس تو نے صحرا میں سیدزادی کا حیا کیا ہے, میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ علموں پہ بلند. عباس اب تیرا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا. بیٹی نے مشکیزہ پہنایا. حسین نے عباس کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ رکھا. اشل کی زین پہ عباس آئے. سیدزادیوں نے جاتا ہوا عباس دیکھا. زینب کی آواز آئی فضہ ساری بیبیاں میرے خیمے میں بلا. ہر بی بی عالیہ کے خیمے میں آئی. بی بی زینب نے رو کے کہا سیدزادیوں جو چادر کی ضمانت میں نے دی تھی میں واپس لے رہی ہوں. میرا عباس مقتل کی طرف جا رہا ہے. اب ہر کوئی اپنی چادر کا خود نگران ہے. دعا کرو میرا برقع بچ جائے, دعا کرو میری چادر بچ جائے. عباس کا گھوڑا مقتل کی جانب چلا. ہر ایک شہید جب مقتل میں جاتا تھا عباس ٹیلے پہ کھڑے ہوتے تھے, حسین زمین پر بیٹھے رہتے تھے. عباس کی آنکھوں سے حسین نے ساری کربلا دیکھی ہے. میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں, مولا حسین نے ساری کربلا عباس کی آنکھوں سے دیکھی. حسین سر جھکا کے بیٹھے رہتے, عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے بتاتے مولا قاسم میدان میں پہنچ گیا ہے, مولا اس نے ارزق کے بیٹے مار دیے ہیں, مولا قاسم بڑا اچھا لڑ رہا ہے. حسین سنتے رہتے. عباس نے بتایا اکبر کیسے لڑا, عباس نے بتایا اون کیسے لڑا, عباس نے بتایا محمد کیسے لڑا. آج عباس خود جا رہا تھا. حسین رو کے کہتے مجھے کون بتائے گا کہ غازی کیسے لڑا ہے.
مجھے کون بتائے گا کہ میرا عباس کب گرا ہے؟ 4 سال کی بیٹی باپ کی گود سے اٹھی، رک کے دی بابا خود کو غریب نہ کہلوا، تیری سکینہ تجھے بتائے گی۔ سکینہ ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی، حسین کی نگاہیں بیٹی کے چہرے پہ چلی گئی، یا زہرا میری مدد کرنا، یا سیدہ میری مدد کرنا، میں یہ جملے پڑھ سکوں۔ سکینہ کی نظروں پہ حسین کی نظریں تھی۔ سکینہ دیکھ کے کہتی ہے بابا میرے چچا کا گھوڑا میدان میں پہنچ گیا ہے، فوجوں نے رستے دینے شروع کر دیے ہیں، فوجوں نے دوڑنا شروع کر دیا ہے، میرا چچا گھوڑوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے چچا کی تلوار کے ڈر سے شام والے شام کی طرف، کوفے والے کوفے کی طرف، بصرے والے بصرے کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ حسین کہتے ہیں مرحبا عباس، مرحبا عباس، مرحبا عباس۔ سکینہ رو کے کہتی ہے بابا میرے چچا کا گھوڑا فرات میں چلا گیا ہے، بابا میرے چچا نے اپنا مشکیزہ پانی سے بھر لیا ہے، بابا وہ دیکھیے میرا چچا گھوڑے کی زین پہ بیٹھ گیا ہے، بابا وہ دیکھیے عباس گھوڑے کو لے کے فرات سے نکل رہے ہیں۔ حسین سکینہ کی نگاہوں پہ دیکھ رہے تھے۔ سکینہ کی آواز آئی بابا فوجوں نے میرے چچا کو گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے۔ سکینہ کی آواز آئی بابا مجھے چچا نظر نہیں آ رہے۔ حسین نے اپنا ہاتھ جگر پہ رکھا۔ سکینہ کی آواز آئی بابا میرے چچا کا دایاں بازو کٹ گیا ہے۔ حسین زمین پہ گر گئے۔ سکینہ کی آواز آئی بابا میرے چچا کا بایاں بازو کٹ گیا ہے۔ حسین کے چہرے پہ ریت آ گئی۔ سکینہ کا جسم کانپا۔ حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، سکینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، رکھ لے سکینہ میں بتاتا ہوں عباس گھوڑے سے گر گیا، عباس کے سر پہ گورز لگے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، رکنا 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 رکنا، اشارہ کرو تو آنا، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ میں بڑا مجبور ہوں، یہ مائک میرا ساتھ نہیں دے رہا، مجھے غریب زہرا کی قسم میرا بڑا جی چاہتا تھا میں تمہیں غربتیں سناتا، میری مجبوری، اب جیسے سن سکتے ہو ویسے سننا۔ حسین کی آواز ہے سکینہ، عباس گر گیا۔ سکینہ بابا کے قدموں بیٹھی، رو کے دی میرا اصغر بچے نہ بچے تو عباس بچا۔ حسین کا سکینہ اب تو خیمے جا، میں جانوں میرا عباس جانے، میں جانوں میرا عباس جانے۔ میں 5 سال سے کربلا بیٹھا ہوں، جس کی آنکھ آنسو خشک ہے، تیرے آنسو کا دامن میں نہیں، بقیے والی بی بی ہے۔ میرا کام ہے تم تک حق پہنچانا۔ تمہیں ذاکرین بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ عباس کے صرف بازو کٹے تھے۔ حسین ٹیلے سے اترا، انہوں نے حسین کی آنے سے پہلے عباس کے پاؤں کاٹنے شروع کیے، عباس کا جسم کاٹنا شروع کیا، عباس کا بدن کاٹنا شروع کیا۔ حسین چلتا جا رہا تھا، یہ عباس کاٹتے جا رہے تھے۔ انہوں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑانے شروع کیے۔ حسین رو رو کے کہہ رہا تھا اوے کوئی میرا غازی نہیں کر سکے ماتم، تمہارے ڈر سے ممبر سے نہیں پڑا جاتا۔ عباس کے صرف بازو نہیں کٹے تھے، نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا، جوانوں سے برداشت نہیں ہوگا، میں نہیں پڑھتا۔ میں لاش چنتا ہوا حسین نہیں دکھاتا، میں اگلی روایت نہیں پڑھتا، لیکن یہاں سے جاؤں گا میں خود ماتوں میرا جگر پھٹ جائے گا۔ مجھے یہاں سے ایک جملہ مصعب کا پڑھنے دینا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین صرف علم لے کے کیوں آئے؟ عباس کی آج تک غازی کا تابوت کیوں نہیں اٹھتا؟ صرف علم کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہ لاش خیمے نہیں گئی۔ یہ لاش خیمے کیوں نہیں گئی؟ مر جاؤں گا میں جملہ پڑھوں۔ حسین کی آنے سے پہلے انہوں نے عباس کی لاش ہوا میں اڑانے شروع کی۔ حسین روتا زمانے میں بچھا فرش عزا چاروں طرف